العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال اختاري فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق، والقياس ألا تطلق لأن هذا مجرد وعدا ويحتمله، فصار كما إذا قال لها طلقي نفسك فقال أنا أطلق نفسي. وجه الاستحسان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها قالت لا بل أختار الله ورسوله، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جوابا منها، لأن هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال كما في كلمة الشهادة وأداء الشهادة، بخلاف قولها أطلق نفسي لأنه تعذر حمله على الحال لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة، ولا كذلك قولها أنا أختار نفسي لأنه حكاية عن حالة قائمة وهو اختيارها نفسها. عورت کو طلاق حوالے کرنے کا مسئلہ چل رہا ہے. اوپر مسئلہ بیان کیا تھا، شوہر نے بیوی سے کہا اختاری، بیوی نے کہا اخترت نفسی، کہنا طلاق واقع ہوگی جب شوہر نے نیت کر لی، اس لیے کہ بیوی کا کلام یہ تفسیر ہے اور شوہر نے جو نیت کی ہے وہ شوہر کے کلام کے احتمالات میں سے ہے. ہو سکتا ہے شوہر نے طلاق کی نیت کی ہے اور اس نے جواب میں نفسی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو طلاق دے لی. ولو قال اختاری، اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا اختاری، بیوی نے کہا انا اختار نفسی، مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، فہی طالق، تو بھی طلاق پڑ جائے گی. شوہر نے کہا اختاری امر کے صیغے ساتھ، بیوی نے کہا اختار نفسی، میں اپنے آپ کو پسند کرتی ہوں، فہی طالق، فرماتے ہیں اس کو طلاق پڑ جائے گی. قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ طلاق نہ پڑے، والقیاس اللہ تطلق، اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ طلاق نہ پڑے. لأن هذا مجرد وعدا، اس لیے کہ یہ صرف وعدہ ہے، ويحتمله، اور اس کا احتمال بھی رکھتا ہے. فصار كما اذا قال لها طلقي نفسك، پس یہ قول ایسے ہی ہو گیا جیسے کہا طلقی نفسی کی، اپنے آپ کو طلاق دے لے. بیوی نے کہا اطلق نفسی، میں اپنے آپ کو طلاق دوں گی. جیسے انا اطلق نفسی میں طلاق نہیں پڑے گی، ایسے ہی انا اختار نفسی میں بھی طلاق نہیں پڑے گی. عبارت غور سے دیکھیے گا. ولو قال اختاری فقالت انا اختار نفسی فہی طالق، شوہر نے کہا اختاری، تو اپنے آپ کو پسند کر لے. بیوی نے مضارع کے صیغے کے استعمال کے ساتھ جواب دیا انا اختار نفسی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں طلاق پڑ جائے گی. قیاس کا تقاضا یہ ہے طلاق نہ ہو. اللہ تطلق لأن هذا، اس لیے کہ یہ مضارع کا صیغہ، مضارع کے صیغے سے صرف وعدہ سمجھ میں آ رہا ہے اور وعدہ کا احتمال بھی، تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ عورت سے طلقی نفسکی کہا، عورت نے جواب میں کہا انا اطلق نفسی، جس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. وجہ استحسان خلاف قیاس وجہ یہ ہے کہ طلاق پڑ جائے گی.
نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے جو قیاس چاہتا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں زمان حال اور زمان استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، تو اب طلاق دیتی ہوں یہ بھی بات ہے، اور طلاق دوں گی وعدہ کر رہی ہے اس کا بھی احتمال ہے، تو عورت نے طلاق دینے کا وعدہ ہی کیا ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے لیے نظیر بھی دے دیا ہے، طلقی نفس کی شوہر نے کہا، بیوی نے جواب میں کہا اطلق نفسی، طلاق نہیں پڑے گی، ایسے اختار نفسی میں بھی طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن خلاف قیاس طلاق پڑ جا رہی ہے۔ وجہ الاستحسان، خلاف استحسان کی وجہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا لا بل اختار اللہ ورسولہ، نہیں بلکہ میں اللہ کو اور اس کے اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب شمار فرمایا ان کی طرف سے۔ کیا حاصل ہے؟ اختارو کے لفظ سے طلاق اس لیے واقع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختارو کا لفظ اپنے کلام کے جواب میں اعتبار کیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اختار اللہ ورسولہ فعل مضارع کے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا اختیار کرنا پسند کیا، شمار کیا، اس لیے اس حدیث کی وجہ سے ہم بھی فعل مضارع سے طلاق واقع کرتے ہیں۔ دوسری بات لأن هذه الصيغة في حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال، اس لیے بھی یہ صیغہ حقیقتاً حال کے لیے ہے، مجازاً استقبال کے لیے ہے، کما فی کلمۃ الشہادتی و ادائی الشہادتی، جیسا کہ کلمہ شہادت میں اور گواہی کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اختارو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کے معنی میں مانا ہے، تو ہم بھی حال کے معنی میں مان کر کے اختارو کو کے ذریعے سے طلاق واقع کرتے ہیں۔ یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ فعل مضارع کا صیغہ حقیقت میں حال کے لیے آتا ہے اور مجازاً استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے حدیث کی وجہ سے حال کا معنی لیا اور طلاق ہم نے واقع کر لی۔ اس کے لیے مضارع کو حال کے معنی میں لیا گیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے دو مثالیں پیش کی۔ پہلی مثال کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ شہادت میں بندہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد فعل مضارع ہے اس میں، اس کے باوجود حال کا معنی لے کر کے آدمی کو مسلمان شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اختارو کو حال کے معنی میں لیا گیا۔ دوسری مثال ادائے شہادت کی ہے۔ ادائے شہادت سے مراد لفظ اشہدو کا استعمال ہے۔ جب کسی چیز کی گواہی دینا ہو تو کہتا اشہدو انکا موجود فی ھذا الوقت، تو اشہدو فعل مضارع کہتا ہے، اس کا معنی یہی لیا جاتا ہے میں گواہی دوں گا، یہ نہیں بلکہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اسی طرح یہاں بھی اختارو کو فعل مضارع کو حال کے معنی میں لیا گیا۔ وَلِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ وَتَجَوُّزٌ فِي الْإِسْتِقْبَالِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ۔ یہ دوسری دلیل ہے اختارو کے ذریعے سے طلاق کے واقع کرنا، بخلاف قولها اطلق نفسی۔ اطلق نفسی سے فوری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حال پر محمول کرنا متعذر ہے، اس لیے کہ یہ ایسی حالت جو پہلے سے موجود ہو اس کو نقل نہیں کرتا، لأنه ليس بحکایت عن حالت قائمت، حالت قائمہ موجودہ حالت یعنی پہلے سے جو حالت موجود ہے اس کو نقل نہیں کرتا۔ اختار نفسی ایسا نہیں، ولا كذلك قولها انا اختار نفسی، لأنه حکایت عن حالت قائمت، اس لیے کہ
یہ موجودہ حالت کی حکایت کرتا ہے اور وہی ہے بیوی کا اپنے آپ کو اختیار کرنا۔ امام یہ جواب ہے کہ آپ نے کہا تھا نا انا اطلق نفسی سے بھی طلاق واقع ہونا چاہیے، ہم کہتے نہیں، اس میں حال کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ جس طرح اختارو میں حال کا اعتبار کرتے ہیں، اطلقو میں حال کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور اس حالت میں اگر عورت کہتی ہے انا اطلق نفسی تو طلاق نہیں ہوتی۔ اطلقو کو حال کے معنی میں استعمال کر کے یہ حال کی حکایت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اطلقو کو حال کے معنی پر محمول کرنا مشکل ہے۔ اور اختاروں میں حال کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی وہ اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے۔ آپ تھوڑا سمجھیے، حالت قائمہ کی حکایت کرتا ہے اختار نفسی، اور انا اطلق نفسی یہ حالت قائمہ کا اعتبار نہیں کرتے۔ حالت قائمۃ کا حاصل یہ ہے، ابھی فی الحال جو موجودہ حالت ہے اس کو حالت قائمہ کہتے ہیں۔ بیوی اطلق نفسی کہہ کر کے اپنے آپ کو طلاق والی شمار کر رہے ہوں نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ابھی وہ مطلقہ نہیں ہے، اس لیے یہ عورت اس وقت موجودہ حالت میں مطلقہ نہ ہونے کی وجہ سے اب کس لفظ سے اس کو بیان کرے؟ تو اب موجودہ حالت میں اگر مطلقہ ہوتی تو مطلق کہہ لیتی، لیکن ابھی مطلقہ ہے نہیں، اس لیے انا اطلق حال میں تعبیر نہیں کر سکتی۔ اور اختاروں میں چونکہ پسند کرنا ہے، اختیار کی حالت ہے، اور اختیار کی حالت میں اپنے آپ کو وہ اختیار کر سکتی ہے، اس لیے کہ اختارو حالت قائمہ کی خبر دیتا ہے۔ ولو قال لها اختاری 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 فقالت اخترت الاولى والوسطى والاخيره طلقت ثلاثا في قول ابي حنيفه ولا يحتاج الى نيه الزوج قال تطلق واحده وانما يحتاج الى نيه الزوج لدلاله التكرار عليه اذ الاختيار في حق الطلاق وهو الذي يتكرر۔ اگر شوہر نے بیوی سے کہا اختاری 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 3 مرتبہ، بیوی نے کہا میں پہلی کو اختیار کرتی ہوں، یا درمیانی کو اختیار کرتی ہوں، یا اخیری کو اختیار کرتی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 طلاق پڑ جائے گی اور شوہر کی نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امام صاحبین فرماتے ہیں ایک ہی طلاق واقع ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ، اور شوہر کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت وَإِنَّمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ، فرماتے ہیں کہ اور شوہر کی لا يحتاج إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ، شوہر کے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں مطلقہ ہو جائے گی ایک طلاق سے۔ وَإِنَّمَا يَحْتاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ، اور شوہر کی نیت کی ضرورت ہے لدلالت التکرار علیہ، اس پر تکرار کی دلالت کی وجہ سے کہ شاید شوہر نے 1 مراد لیا یا 3 مراد لیا۔ اذ الاختیار فی حق الطلاق وهو الذی یتکرر، اس لیے کہ اختیار طلاق کے حق میں هو الذی یتکرر، وہی بار بار ہو رہا ہے۔ عبارت دیکھیے، اختاری 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 3 مرتبہ۔ بیوی اگر کہتی ہے میں نے پہلی کو، یا کہا دوسری کو، یا تیسری کو اختیار کیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طلاق 3 پڑ جائے گی اور شوہر کے مزید نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی طلاق پڑے گی۔ شوہر کی نیت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ تکرار کی دلالت کی وجہ سے طلاق پر، اور اس لیے کہ اور یہاں اذن اختیار فی حق الطلاق، اور اختیار و طلاق کے حق میں ہے، وہو الذی یتکرر، اور وہ طلاق کے حق میں اختیار بار بار ہو رہا ہے۔
شوہر نے 3 مرتبہ اختیاری کہا، عورت نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اخترت الاولی، یا کہا اخترت الوسطی، یا کہا اخترت الاخیرہ. تو چاہے اس نے 3 میں سے ایک ہی اختیار کیا ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تینوں طلاق واقع ہو جائے گی، اور شوہر کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 3 مرتبہ اختیاری کہنا ہی دلیل ہے کہ طلاق کے اعتبار سے طلاق کے اختیار کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کپڑا، کھانا، سفر یا ایک ہی جمع کا اختیار نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ طلاق 3 ہی مرتبہ ہوتی ہے. صاحبین کہتے ہیں یہاں اس میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ عورت نے ایک ہی کو اختیار کیا. صاحبین نے کیا کہا؟ ایک ہی طلاق کو اختیار کیا تو ایک ہی واقع ہوگی. لیکن صاحبین کی دلیل آپ دیکھیں پہلے، لہما ان ذکر الاولی وما یجری مجراہ ان کان لا یفید من حیث الترتیب ولكن یفید من حیث الافراد فیعتبر فیما یفید. صاحبین فرماتے ہیں پہلے کا ذکر کرنا یا جو اس کے قائم مقام اس کو ذکر کرنا اگرچہ ترتیب کی حیثیت سے فائدہ نہیں دیتا، لیکن افراد کی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے فائدہ دیتا ہے، پس جہاں فائدہ دے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا. صاحبین کی دلیل میں لفظی بحث پہلے سمجھیے. پہلی، دوسری، تیسری میں ترتیب ہے. پہلی کون ہے؟ جو پہلے واقع ہو، دوسری ہے جو دوسری واقع ہو، اور تیسری جو اس کے بعد ہو. تو پہلا افراد ہے، دوسرا افراد ہے، تیسرا افراد ہے. اب دیکھیے، اولا یا وسطی یا اخیرہ جو بھی بولے، طلاق کے بارے میں ترتیب کا تو فائدہ نہیں ہوگا کہ پہلے یہ پڑھے یہی پڑھے یہ، لیکن افراد کا فائدہ ہوگا. یعنی اس سے عورت اشارہ کر سکتی ہے کہ میں پہلی کو یا اخیر والی کو یا درمیان والی کو اختیار کر رہی ہوں. اس لیے عورت جس اختیاری کو اشارہ کرے گی وہی اختیاری نافذ ہوگا اور باقی نافذ نہیں ہوگا. عورت نے ایک کے بارے میں اختیاری کہا اور اسی کو اپنے اوپر نافذ کیا، اس لیے ایک ہی طلاق واقع ہوگی. وَلَوْ أَنَّ هَذَا وَصْفٌ لَغْوٌ لِأَنَّ الْمُجْتَمِعَ فِي الْمِلْكِ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ كَالْمُجْتَمِعِ فِي الْمَكَانِ وَالْكَلَامُ لِلتَّرْتِيبِ وَالْإِفْرَادِ مِنْ ضَرُورَاتِهِ فَإِذَا لَغَا فِي حَقِّ الْأَصْلِ لَغَا فِي حَقِّ الْبِنَاءِ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے یہ ترتیب والا وصف بیکار ہے، اس لیے کہ سبھی طلاقیں ایک ساتھ شوہر کی ملکیت میں جمع، لأن المجتمع فی الملک لا ترتیب فیہ، اس لیے کہ ملکیت میں جمع ہونے والا جو شوہر کی ملکیت میں ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، جیسے کہ مکان میں جمع ہونے والا. کالمجتمع فی المکان والکلام للترتیب والافراد من ضروراتہ، اور کلام افراد اور ترتیب کے لیے اس کی ضرورت میں سے ہے. لہذا جب اصل کے حق میں ترتیب لغو ہوئی ہے تو بنا کے حق میں ترتیب بدرجہ اولا لغو ہو جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل عقلی دی ہے کہ شوہر کے ذہن میں 3 طلاق کا مجموعہ ہے، وہاں کوئی ترتیب نہیں. البتہ ان طلاقوں کو منہ سے نکالتا ہے تو ترتیب کے ساتھ نکالتا ہے، جیسے کہ ایک مکان میں 5 آدمی جمع ہوں تو وہاں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. البتہ جب مکان سے نکلنے لگتے ہیں تو اس وقت ترتیب ہوتی ہے. شوہر کے ذہن والی طلاق میں، شوہر کے ذہن میں جو طلاق اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. البتہ یہ اصل ہے، شوہر کے ذہن میں جو طلاق جمع ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں، اور یہ اصل ہے. تو جب یہ اصل ہے اور کلام والی ترتیب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ فرع ہے. اصل تو ذہن ہے اور ذہن کوئی ترتیب نہیں. تو اب جب ذہن میں ترتیب نہیں ہے تو جو کلام زبان سے نکلے گا یہاں بھی ترتیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب اگر عورت اشارہ کر رہی ہے
شوہر کے کلام والی ترتیب کی تو اشارہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذہن کی ترتیب کا اعتبار ہوگا، اور ذہن میں کوئی ترتیب نہیں بلکہ پورا جمع ہے، اس لیے ایک اختیاری کہنے کی وجہ سے پورے کو اختیار کرنا ہوگا، سب طلاق واقع ہو جائے گی اور لے دے کر کے 3 طلاق عورت پر ہو جائے گی۔ اسی کو کہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ وصف بیکار ہے، اس لیے کہ ملکیت میں جمع ہونے والا لا ترتیب فیہ، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے شوہر کے ذہن میں، جیسے کہ مکان میں جمع ہونے والا، اور کلام ترتیب افراد کے لیے اس کی ضرورت میں سے۔ فَإِذَا لَغَا فِي حَقِّ الْأَصْلِ، جب ترتیب ذہن کے جمع ہونے والے کے اندر لغو ہو گئی تو جو اس کی بنا ہے اور جو اس کی فرع ہے وہاں بھی ترتیب لغو ہوگی۔ اب عورت نے اگر اختیار کیا تو ایک اختیار کرنے سے پورا جتنے جمع ہے سب کو اختیار کرنا لازم آئے گا اور اس سے 3 طلاق پڑ جائے گی۔ وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْتُ اخْتِيَارَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّهَا لِلْمَرَّةِ فَصَارَتْ كَمَا إِذَا صَرَّحَتْ بِهَا وَلِأَنَّ الاختيارة للتأكيد وبدون التأكيد يقع الصلاة فمع التأكيد أولى۔ اور اگر بیوی نے کہا اخترت اختیارتن، بیوی نے کہا اخترت اختیارتن تو کہہ رہے 3 طلاق واقع ہو گئی سب کے قول میں، اس لیے کہ یہ مرت کے لیے آتا ہے، تا مرت ایک مرتبہ کے لیے، بس یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ ایک مرتبہ کی صراحت کر دی ہوگی، کما فصارت کما اذا صرحت بها، جیسا کہ ایک مرتبہ کی صراحت کر دی ہو۔ ایک دلیل تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، اخترت اختیارتن فہی ثلاث فی قولہم جميعا، اگر بیوی نے اختاری کے جواب میں کہا اخترت اختیارتن تو یہ سب کے یہاں 3 طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ تا مرت کے لیے ہے، جیسا کہ اس کی صراحت کر دے کہ میں نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دے دی۔ کیوں؟ اختیارتن مصدر ہے جو ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ایک مرتبہ، اور اس میں تا تاکید کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سب کو اختیار کر لیتی ہوں، اس لیے تینوں اختیار واقع ہو جائیں گے۔ جیسے عورت صراحت کے ساتھ کہتی میں نے ایک مرتبہ سب کو لے لیا تو 3 طلاقیں واقع ہوتی، اسی طرح اختیارتن کہنے لگا تو سب 3 طلاق واقع ہو جائیں گے۔ وَلِأَنَّ الْاخْتِيَارَةَ لِلتَّأْكِيدِ وَبِدُونِ التَّأْكِيدِ يَقَعُ الثَّلَاثُ فَمَعَ التَّأْكِيدِ أَوْلَى، یہ دوسری دلیل ہے، اس لیے کہ اختیارتن میں تا تاکید کے لیے ہے اور بغیر تاکید کے 3 طلاق واقع ہوتی ہے، تاکید کے ساتھ بدرجہ اولا 3 طلاق واقع ہوگی۔ اگر عورت جواب میں اخترت اختیارن بغیر تا کے کہتی تو بھی طلاق واقع ہو جاتی، یہاں تا ہے جو تاکید کے لیے ہے، ضرور میں سب کو پسند کروں گی، اس لیے اس سے بدرجہ 3 طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر ولو قالت قد طلقت نفسی او اخترت نفسی بتطلیقۃ فہی واحدۃ یملک الرجعۃ، اور اگر بیوی نے کہا قد طلقت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق دیا، اخترت نفسی بتطلیقۃ کہا تو ایک طلاق رجعی ہوگی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ شوہر نے 3 مرتبہ اختیاری کہا، عورت نے اس کے جواب میں طلقت نفسی بتطلیقۃ کہا یا اخترت نفسی بتطلیقۃ کہا، فرماتے ہیں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، فہی واحدۃ یملک الرجعۃ، رجعت کا مالک ہوگا۔ اس لیے کہ یہ لفظ تطلیقہ عدت گزرنے کے بعد طلاق کو
ثابت کرے گا، طلاق بائنہ کو واجب کرے گا، تو یہ ایسا ہوا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو پسند کیا ہے عدت گزارنے کے بعد۔ یا ایک طلاق واقع کیسے ہو رہی؟ یہی ایک طلاق پہلے رجعی واقع ہوگی اور بعد میں یہ طلاق آگے بائنہ بن جائے گی جب عدت گزر جائے گی۔ لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدت، اس لیے کہ یہ لفظ عدت گزرنے کے بعد طلاق کو ثابت کرے گا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو عدت کے بعد پسند کیا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، البتہ اشکال کا جواب بھی ہے۔ اشکال یہ ہے کہ شوہر اختیاری کہہ کر عورت کو طلاق بائنہ دینے کے لیے کہا تھا، لیکن اختیاری سے طلاق بائنہ واقع نہ ہو کر کے طلاق رجعی واقع ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اختیاری تو الفاظ کنایہ میں سے ہے، اس کے ذریعے سے شوہر طلاق بائنہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن جب عورت نے طلقت نفسی کہا یا اخترت نفسی بتطلیقۃ کہا تو آپ نے کہا طلاق رجعی پڑے گی۔ جواب یہ عبارت کہ طلاق رجعی بھی عدت گزرنے کے بعد بائنہ ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ 3 مہینے کے بعد ہو۔ عورت طلاق رجعی دی تو شوہر ہی کی سبرد کرتا طلاق دی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.